ڈر ایک ایسی چیز ہے، اگر یہ انسانی زندگی سے نکل جائے، معاشرے سے نکل جائے، تو کیا کوئی چیز انسانوں کی بہتری کے لیے باقی رہ جائے گی؟ اللہ نے اپنے ڈر کی بات کی، حکمران قوانین بناتے ہیں جس سے آپ کو ڈرایا جاتا ہے کہ وہ قانون آپ توڑتے ہیں تو آپ کو سزا کا ڈر ہوتا ہے، جرمانے کا ڈر ہوتا ہے، قید کا ڈر ہوتا ہے، نوکری سے نکل جانے کا ڈر ہوتا ہے، جیل میں ڈال دیے جانے کا ڈر ہوتا ہے، معزول کیے جانے کا ڈر ہوتا ہے، معطل کیے جانے کا ڈر ہوتا ہے، ڈیموشن کا ڈر ہوتا ہے۔ ڈر کسی معاشرے میں اس معاشرے کی فلاح کی اور تحفظ کی ضمانت پرووائڈ کرتا ہے، اور مالک اور خالق نے آپ کو ڈر سنانے کے لیے پیغمبر مبعوث کیے، کتابیں نازل کی، قوانین دیے، پوری وضاحتیں دی۔ اگر ڈر نکل جائے تو کیا خالص چیز آپ کو کھانے کو مل سکتی ہے؟ دودھ صحیح مل سکتا ہے، دہی مل سکتی ہے، انڈے، گوشت، سبزی، پھل، دالیں، یہ اور دیگر اشیاء جو آپ استعمال کرتے ہیں، اگر ڈر نکل جائے تو کیا یہ چیزیں آپ کو خالص شکل میں میسر آ سکتی ہیں؟ آپ کو تعلیم خالص مل سکتی ہے، علاج مل سکتا ہے؟ تو ڈر بہت بڑا مضمون ہے۔ بہت عرصہ پہلے میں ایک بزرگوں کے پاس گیا تو مجھے انہوں نے ہدایت کی کہ ڈرتے رہنا اور غافل نہ ہونا۔ اگر آپ ڈر نکال دیں تو کیا اللہ سے آپ کا تعلق جڑ سکتا ہے؟ کیا آپ نماز کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، حج و عمرہ کر سکتے ہیں؟ یا آپ کا ہاتھ جو ہے وہ ظلم سے رک سکتا ہے؟ آپ کی زبان کسی پر اعتراض کرنے سے، بہتان باندھنے سے، فحش کلامی سے رک سکتی ہے؟ ڈر وہ ایلیمنٹ ہے جو آپ کو انسان بناتا ہے، مہذب انسان بناتا ہے، آپ کی زندگی کو محفوظ کرتا ہے، آپ کی عاقبت کو محفوظ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انذار پر، ڈر سنانے پر بہت ایمفیسائز کیا۔ آلموسٹ 70% جو صورتیں ایسی ہیں جن میں انذار کا ذکر آیا، ڈرانے کا ذکر آیا۔ اور ڈر کی ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو پھر دوسرے تمام ڈر نکل بھی جاتے ہیں، پھر آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ لوگوں سے پھر نہیں ڈرتے۔ کیوں؟ کہ وہ سچ پر گامزن ہو جاتے ہیں، حق پر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر ایک کا ڈر تجھے پیدا ہو جائے تو باقی سارے ڈر تیرے اندر سے نکل جائیں گے۔ ہم لوگ جنہوں نے اللہ کا ڈر فراموش کر دیا ہے، ہم پہ سارے زمانے کے ڈر اور خوف مسلط ہے، اور ہمارے معاشرے کے حالات بڑے خراب ہیں۔ اللہ کا ڈر نکل گیا ہے، خوراک میں، دودھ میں، ادویات میں، کھانے پینے کی دیگر چیزوں میں، آپ ہوٹلوں میں جائیں، آپ کہیں چلے جائیں، ہر جگہ آپ کو ملاوٹ نصیب ہوگی، کیونکہ اللہ کا ڈر تو پہلے ہی نکل گیا ہے۔ وہ بھول گئے اس بات کو کہ ہمیں اللہ کو جواب دہی کرنی ہے، اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے، پیش ہونا ہے اس کے سامنے۔ تو جب اللہ کا ڈر نکل گیا تو حکمرانوں کا ڈر بھی نکل گیا۔ بالکل بے خوف ہو کر لوگ جو ہیں ایسے کام کر رہے ہیں۔ اسی لیے
ہمارا معاشرہ جو ہے انتہائی گراوٹ کی طرف جا رہا ہے، بہت زیادہ تنزلی کا شکار ہے۔ تو ڈر ایک ایسی بنیادی ایلیمنٹ ہے، ایک ایسی بنیادی چیز ہے کہ یہ آپ کو بہترین انسان بناتی ہے، بہترین مسلمان بناتی ہے، صاحب تقوی بناتی ہے۔ قرآن حکیم میں متقی بنانے کے لیے اللہ نے کہا کہ تم پہ روزے قرض کیے گئے تاکہ تم صاحب تقوی بن جاؤ۔ تقوی کیا ہے؟ اپنی تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرنا، خیالات بھی برے آئیں تو اس سے بھی پناہ مانگنا کہ مجھے برے خیالات نہ آئیں، مجھے اچھے خیال ہی آنے چاہیے۔ جتنا جس میں ڈر ہوگا، ہمیں اپنا بچپن یاد ہے کہ بلوریاں کھیل رہے ہوتے تھے، کنچے جسے بھی کہتے ہیں یا بلوریاں بھی کہتے ہیں، تو محلے کا کوئی بزرگ آ جانا، والدین نہیں، تو ہم لوگوں نے ایسے تتر بتر ہو جانا اور ایسے بھاگنا کہ کوئی نظر نہ آنا بچہ کہیں بھی، سب نے چھپ جانا۔ وہ ڈر تھا، وہ خوف تھا کہ بڑے آ گئے ہیں، ہمیں احتیاط کرنی ہے، ہمیں ان سے ڈرنا ہے۔ ماں باپ کا اتنا ڈر ہوتا تھا کہ اونچی آواز میں گھر میں کوئی نہیں بولتا تھا، ادب کرتے تھے۔ تو خوف آپ کو مؤدب بھی کرتا ہے، ادب بھی سکھاتا ہے۔ یہ اللہ آپ کو ڈر ہی بتا رہا ہے نا۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے رسول کی آوازوں سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو کہ تمہیں خبر بھی نہ ہوگی اور تمہارے پچھلے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو ڈرا رہا ہے اللہ آپ کو تاکہ آپ بہتر اور معاشرے میں اچھے انسان کے روپ میں سامنے آئیں۔